अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज के व्लॉग का क्या कहते हैं उसको, शुरुआत, आगाज़ जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ से। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का जो तबादला हुआ था और उसके बाद जो सीनियरिटी तब्दील हुई थी, उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें आई थी, जिनमें वो 5 सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहबान भी शामिल थे। ये तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो अब आइनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दी गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उन जो दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, जो बेंच उसकी सरबराही करेगा, उसमें आइनी बेंच के सरबराह उस बेंच की सरबराही नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। आज भी जो है वो जो सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का केस है, कोई 48वीं 49वीं उसकी समाअत हुई और उसमें जो है आज भी जवाबुल जवाब मुकम्मल ना हो सका। इसके अलावा 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जो ज़मानतों का केस था उसमें भी पेशरफ्त हुई है और अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को ये कहा है कि आप ज़मानतों की मनसूखी का छोड़ें, हम ट्रायल कोर्ट को ये अहकामात दे देते हैं कि वो जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करे। और इस हवाले से वो कल पंजाब गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेके तो अदालत को बताएंगे। जबकि जुर्माना जो है वो उसके ऊपर अदालत नहीं मान रही है। तो जनाब तैयब बलोच मेरे साथ हैं और जहांज़ेब अब्बासी। तो पहले शुरू करते हैं जनाब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का मुकदमा है कि जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला नहीं किया जा सकता, और उसके बाद जो है वो जो सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हुई है उस पे ऑब्जेक्शंस, जो एतराज़ात थे। तो अवाम के मुकदमात, ये 2025 की है और अभी तो हम सुन रहे हैं 2018 की लग रही थी रिव्यूज़, लेकिन ज़ाहिर है जजेस का मामला है तो उनको जल्द रिलीफ मिलना भी ज़रूरी है। तो जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब क्या कहेंगे? वो मुझे एक मुहावरा याद आ रहा था, लेकिन वो अल्फाज जो है ना वो जहन से निकल गए। अच्छा, वो भैंसों वाला ना, कि भैंसों की मजा नहीं है। हाँ, वो उस तरह का ये मामला है। ये काफ़ी नहीं, लेकिन एक अहम इशू तो है ना कि एक हाई कोर्ट मुल्क की जो है उसके अंदर एक बेचैनी है जज साहिबान के दरमियान में भी, और एक आइनी इशू है, उसको बहरहाल तय तो होना है। इससे भी अहम इशू एक और भी है मेरे ख्याल में, जो तमाम हाई कोर्ट्स में जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान लगने हैं, वो मेरे ख्याल में इससे भी अहम इशू। अच्छा, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे और सुनेंगे। वो 11 अप्रैल को हो रहा है जिस जुडिशल कमीशन का इजलास, वो मामला है। फिर इसी तरीके से जो दीगर केसेस हैं, जैसे रिजर्व सीट्स केस है, उसके ऊपर 1 मिनट मुझे दीजिएगा, एक अहम कॉल आ गई। चलो, सब कुछ कह रहे थे। तो और भी बड़े अहम केसेस थे, जैसे मैंने इजहार किया जो रिज़र्व सीट्स का केस है, वो भी पार्लियामेंट नामुकम्मल है, काफ़ी अरसा हो गया, तो वो भी एक अहम इशू था। पार्लियामेंट को मुकम्मल करने के लिए उस केस को रिव्यू को सुनना चाहिए था और डिसाइड करना चाहिए था। अगर रिज़र्व सीट्स PTI की बनती हैं, ठीक है, दे दें। इससे सेनेट मुकम्मल हो जाता, पार्लियामेंट मुकम्मल, एटलीस्ट चीज़ें एक साइड पे चली जाती। या अगर ये समझती है कोर्ट के जी वो पिछला फैसला गलत था, तो जो दुरुस्त फैसला है आप वो कर दें, तो उससे वो हो जाती। तो ये बहरहाल केस जो है वो जल्दी लगा है और अपनी टर्म से जो एक तय किया गया था जी कि अपनी बारी के ऊपर जी, वो उस असूल को हमने देखा है कि वो शायद जो ज़रा उसको बाईपास किया, क्रॉस किया गया है। लेकिन आईनी बेंच के सामने आईनी कमेटी ने फैसला किया होगा ना। दुरुस्त बात है। तो आईनी कमेटी ने देखा होगा कि क्या मामलात हैं अदलिया के अंदर। देखें, एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक सतून है और अदलिया के अंदर बेचैनी और सीनियरिटी के हवाले से ये मामलात ये तय हो जाने चाहिए। अच्छा, 26वीं आईनी ताकि तरमीम अगले सब्र शुक्र कर लें। अच्छा, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई थी। हाँ, वो पहले आई हैं इससे। उसके ऊपर एक अदद हेयरिंग भी हो चुकी है। सही। तो वो अभी तक वो फिक्स नहीं हुई। ठीक। और ये फिक्स कर दिया गया है। तो मेरा तो ये नुक्ता नज़र है सर। हाँ, नहीं तो आपको एतराज़ है कि क्यों फिक्स किया? मेरा ये एतराज़ है कि सिर्फ इंसाफ की जल्द फराहमी जजों का, क्या सिर्फ सिर्फ इस वजह से कि ये पटिशनर्स इसमें जजेस हैं,
تو اس وجہ سے آپ اس کو جلدی میرے خیال میں نہیں لگانا چاہیے تھا. اگر ایک طریقہ کار طے ہوا ہے کہ پہلے اچھا ابھی آئیے. میری جو کال آئی تھی اس پہ کنفرم ہو گیا, وہ جو ہے وہ انہیں 5 جج صاحبان کی پیٹیشن بھی ہے, کیونکہ متعدد درخواستیں, جو پہلی درخواست آئی تھی وہ راجہ مقسط ایڈوکیٹ کی جانب سے تھی, جن میں جو ادریس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا, اور ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جو ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر پیریڈ نہیں ہے, ریکوائرڈ نہیں ہے, تو لہٰذا یہ نوٹیفیکیشن ڈیفیکٹیو ہے. تو اس بنیاد پر اس نوٹیفیکیشن کو جو ٹرانسفر کا ہے اس کو کالعدم قرار دینے کا انہوں نے درخواست داخل کی ہے. دوسری جانب اس کے علاوہ 5 جج صاحبان کی بھی ہے, سینیورٹی کا معاملہ بھی ہے, یہ ٹرانسفر والا معاملہ بھی ہے, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی جج یہاں پہ آتا ہے تو وہ حلف اٹھائے گا, اور حلف اٹھانے کے حوالے سے وہ پھر سینیورٹی اس کے اندر جائے گا, اور جسٹس ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, اور قائم مقام چیف جسٹس بھی بن گئے ہیں. سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رائے دے چکے ہوئے, تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو گیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بینچ کون ہوگا, بینچ کس کی سربراہی میں بننا ہے جناب؟ بینچ جیسے انہوں نے کہا, آپ نے شروع میں کہا کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب وہ تو نہیں ہیں, تو اس میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے, اور اس بینچ میں جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر سربراہی کر رہے ہیں, جسٹس نعیم افغان جو ہیں وہ شامل ہیں, جسٹس شاہد بلال ہیں, جسٹس صلاح الدین پنور ہیں, اور جسٹس شکیل احمد جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ 5 رکنی بینچ ہے. کوئی خاتون جج نہیں ہے؟ ہاں خاتون تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کتنی ویسے خاتون 2 ہیں, جسٹس مسرت ہلالی ہیں, جسٹس عائشہ ہیں, تو بس یہ 5 ججز ہیں. اور لیکن اس میں ایک بار بھی تو ہے نا کہ ہر صوبے سے نمائندگی, یکساں نمائندگی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ جو نام لیے ہیں آپ نے اس میں جسٹس محمد علی مظہر ہو گئے سندھ سے, دوسرے کون سے ہیں؟ جسٹس نعیم افغان بلوچستان سے, جسٹس نعیم افغان بلوچستان سے, جسٹس شاہد بلال, جسٹس شاہد بلال پنجاب سے لاہور, اور جسٹس صلاح الدین پنور وہ بھی سندھ سے ہیں, وہ سندھ سے ہیں 2, ہاں, اور جسٹس شکیل احمد یہ کے پی کے سے, خیبر پختونخوا سے. ہاں تو تقریباً برابر ہی ہیں, سندھ سے 2 آ گئے, سندھ سے 2 ہیں, اور باقی صوبوں سے ایک ہے. تو یوں ہے. اور باقی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ چونکہ جو اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ بنانے کی وجہ شاید یہ ہو کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ سینیورٹی کا ایشو ڈسکس ہوا, بالکل, اور جوڈیشل کمیشن کے اندر جیسے جمال مندوخیل بھی اس کا حصہ ہے, جیسے امین الدین خان بھی اس کا حصہ ہے, آپ ٹھیک پہنچے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے ہاں یا نا کے اندر کچھ کہا ہوگا. بالکل آپ صحیح, آپ ریزن, تو یہ ریزن ہو سکتی ہے میرا خیال میں, کیونکہ جیسے امین الدین, جیسے جمال مندوخیل کے بعد تیسرے جو سینئر آئینی جج کمیٹی کے جج ہیں وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں. اوکے, تو اس وجہ سے اب یہ سربراہی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں صدیقی صاحب, میرا اس پہ جو ہے میں جہاں ضعیف کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہوں کہ طے تو یہ ہوا تھا کہ پہلے آئیے پہلے پائیے والا اصول تھا کہ جو درخواست پہلے آئے گی وہ انٹرٹین کی جائے گی. یہ درخواست تو ابھی 2025 میں ابھی آئی ہے, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, تو اس کو پہلے لگا دیا گیا. اور پھر آپ نے کہا کہ چونکہ یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے اور شاید کوئی سسٹم چوک نہ ہو, یہ نہ ہو, مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں. جی جی, یہ جو ہمارے پاس پڑوس میں پارلیمان ہے, وہ بات تو انہوں نے کر دی, ٹھیک ہے نا, مخصوص نشستوں والا سینٹ جو ہے انکمپلیٹ ہے, اس کا الیکشن نہیں ہوا, قومی اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, صوبائی اسمبلیاں بھی انکمپلیٹ ہیں, وہاں پہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو میٹر اٹھاتے نہیں ہیں مخصوص نشستوں والا. اور کب کی نظر ثانی آئی پڑی ہے, وہ سال گزر چکے ہیں, وہ پچھلی گرمیوں میں جج صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے تھے, نظر ثانی آئی تھی, اس کے بعد پھر چھٹیاں آنے لگی ہیں, تو مطلب وہ تو بیچارہ کیس لگا نہیں ہے. تو ایوان فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوان جو ہیں وہ اتنے ٹائم سے نامکمل چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ پارلیمانی بزنس بھی تو کمپلیٹ ہونا ہے, تو وہ اسپیکر کو بھی کوئی فکر نہیں ہے, تو اسپیکر بیچارہ خطوط لکھ کے تھک چکا الیکشن کمیشن کو. اسپیکر رولنگ دے کے اپنے جو ایم این ایز ہیں بلائیں, ان کو کہیں قانون آ چکا اور یہ آ چکا, اس کے مطابق تو یہ منصور علی شاہ اور ان کی تلواریں لٹکی ہوئی ہیں نا, تو اب وہ تو سپریم کورٹ نے, وہ کیا تلوار لٹکی ہوئی ہے, تو پھر اسپیکر ہمت کرے نا, تو سارے معاملات آپ جوڈیشری کے اوپر تو نہ ڈال دیں. تو جوڈیشری میں جب ایک چیز آئی ہوئی ہے تو اب یہ تو فیصلہ بھی تو جوڈیشری کا ہے, تو شکار فیصلہ بھی ہے,
या तो पार्लियामेंट का अब उशागार थर्मोस फैसला- में से सरदार जी के थर्मोस में से कुल्फियाँ और चाय इतनी मिक्स हुई हैं तो वो अब इन्होंने ही उसको सेटिंग करनी है ना, बाकी तो कोई नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये ज़रूर लगनी चाहिए थी। जब ये दरख्वास्त आई थी ना, उस टाइम भी हम यही समझ रहे थे कि ये दरख्वास्त तो आई है, अब ये देखना है कि आया इनकी दरख्वास्त पहले इंटरटेन होगी या वो जो एक असूल तय हुआ था कि उस असूल के तहत कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कि वही चलेगा। अच्छा, ये जो खबरें हैं ये इस बुनियाद पे दी गई हैं, और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से वकला को एसएमएस मैसेज जो है वो जाता है केस फिक्स होता जब उनका केस जो है वो फिक्स होता है। ये एक प्रॉपर तरीक़ाकार है कि जो पटिशनर्स के वकला होते हैं, क्योंकि जब वो पटिशन फाइल करते हैं तो साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, तो कोई केस जब फिक्स हो जाता है तो उनको एक एसएमएस जनरेटेड जो पूरा पैगाम मैसेज है वो उनको व्हाट्सएप उनको एसएमएस कर दिया जाता है कि आपका फ़लाँ केस, इसका ये नंबर है, ये फिक्स हो गया। लेकिन तो अभी इस कॉज हवाले लिस्ट से के ऊपर नहीं आया, ये अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर कॉज लिस्ट जो है, लेकिन जराए से है कि ये- आईनी कमेटी ने जो है जी ये वो- बेंच वो तश्कील ये दे बेंच- दिया है ये इनका। बेंच तश्कील दिया है। सिद्दीकी साहब, एक और ज़ाविये से भी हम इस मामले को देख सकते हैं। जो आमिर फ़ारूक साहब ने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फ़ैसला दिया है, वो ये कहते हैं कि अगर एक ट्रांसफ़र होकर जज जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में आता है, तो अगर नया वो हल्फ नई लेने की अपॉइंटमेंट नहीं है। नहीं, अगर नया हल्फ लेने की ज़रूरत होती तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर होता हाँ। और आइन में लैंग्वेज बिल्कुल वाज़ेह होती। तो अगर आइन में ये लफ्ज़ क्लियर नहीं लिखे हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि नया ओथ अगर लेने की अगर विजडम होती पार्लियामेंट की, लॉ मेकर की, तो वो लिख देते आइन में। जब नहीं लिखा हुआ तो इसलिए नया ओथ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। वो अब तो इसके उनकी अपनी ऊपर वो है ना, अब वो तो इस अंडर पे चैलेंज है ना नहीं, चीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) के फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील में फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब ने दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में एक केस प्रोसीडिंग में इसको अप्रिशिएट किया था और ये कहा था कि जो ताहयात नाअहली ख़त्म करने जी, का जो रिव्यू के अंदर जी जो जी 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 लार्जर जी, बेंच जी, था जी। तो उसने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब 6-1 से दिया था जी ना। जी, तो उसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने ये भी मामला मेरे ख्याल में चैलेंज किया हुआ है यहाँ पे भी। ये हाँ, जो ये बिल्कुल, ये भी उन्होंने भी वो भी हैं। वो भी पटिशनर्स और के फिर ये एक वकला में जजेस से एक वकील हैं। के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके वकला में हामिद खान साहब हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन हैं और मुनीर मलिक साहब हैं, और मेरा ख्याल है कि मुनीर मलिक साहब केस आर्गू करेंगे। जी, ये तो बात हुई। इसमें इस हद तक तो मेरे ख्याल में बहुत सारे वकला इसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं कि जजेस ट्रांसफ़र के तो बिल्कुल सूरत हाल क्लियर है। नया ओथ होगा, सीनियरिटी साथ ट्रैवल करेगी या नए सिरे से होगी, ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर कोर्ट ने आर्ग्यू करना है और अब आगे मज़ीद प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। ठीक हो गया। तो जनाब, जुडिशल कमीशन की इजलास भी हो रहा है, और जो जुडिशल कमीशन के इजलास पे जाने से पहले ये सिविलियंस के कोर्ट मार्शल वाला मुकदमा जो है ये क्यों ख़त्म नहीं होने में आ रहा है यार? क्यों इतना लंबा हो रहा है? क्यों सवाल पे सवाल हो रहे हैं? हालांकि सर देखें, इसमें कोई तिश्ना तलब चीज़ तो रह नहीं गई। जो मतलब है दोनों फ्रीकैन जो हैं वो बयान कर चुके वो तो हैं। रिस्पोंडेंट्स है ना, वो तो कोई फैसले के खिलाफ नहीं है, तो फैसले के खिलाफ तो वफाकी हुकूमत वफाकी आएगी। हुकूमत आई तो चीज़ें तकरीबन क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के जो सवालात हैं, मोअज़्ज़ज़ शायद जज वो साहबान अपने में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बहुत जमाल सारे सवाल जी जमाल खान और साहब, एक ही सवाल है जो 33 मरतबा जो है ना वो पूछा जा चुका है कि नहीं। हो सकता है देखिए जमाल खान साहब अपना माइंड क्लियर करना चाह रहे हैं ना, तो इसी वजह से वो बार बार, क्योंकि एक नुक्ता अभी तक उनको क्लियर शायद नहीं हो रहा, तो इसी वजह से वो बार बार उसी नुक्ते पे ही सवालात करते हैं। अच्छा। ठीक है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स अदालतें हैं या नहीं है, ठीक है ना, तो ये सारा एक 175(3) में फॉल करती है, फाल करती हैं नहीं करती, ठीक है ना, तो वो जुडिशल जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये 175(3) से बाहर है। ठीक है, वो तो मिलिट्री एक्ट के और तहत रिस्पोंडेंट्स का ये ना। केस ही नहीं है। हाँ, तो वो केस ही नहीं है। तो बहरहाल अब हमें तो वो ख्वाजा हारिस जो है ना वो शायद इसी उम्मीद पे आते हैं कि आज मेरा जवाब इनकम्प्लीट मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जज साहबान के सवालात की बौछार वो फिर वो चीज़ें अगले दिन के लिए चली जाती हैं। जैसे आपने कहा, तो शायद ये हाफ सेंचुरी तो होने को है ना, 49वीं समात 41वीं समात हो चुकी है, तो अब देखते हैं। अब पहले भी वैसे ख्वाजा हारिस साहब थे एक और केस में, तो वो 54 समातें हुई थी, नैब वाला जो मैटर था, याद होगा आपको। तो इसमें भी लगता है कि मुझे लगता है यही 50 और 54 के करीब ही अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, किसी दिन करेंगे कि जब बंदयाल साहब ने 7 महीने तक इस मुकदमे को सुना था और लटका ही रखा था शुरू में 9 मई के बाद 2023 में,
تو اس میں کتنی ہیئرنگ ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد چھوٹی عید سے بڑی عید تک کے درمیان پھر یہ سارے معاملات چلتے رہے تھے. آپ کے سامنے ہے جب یہ معاملہ آیا تھا, چھوٹی عید ہو گئی, پھر بڑی عید بھی بس آئی ہو گئی, تو یہ معاملہ تقریباً وہی سال 1.5 سال سے لٹکا ہوا ہے. اچھا, آئینی بینچ کے اوپر جو ہے نا ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ڈیٹیل ججمنٹس وغیرہ ابھی تک ایسی کسی کیس کے اندر نہیں آئی, اور یہ ملٹری کیس کا یا سویلینس کے ملٹری ٹرائل کا کیس جو ہے نا بڑا ایک امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اوپر ججمنٹ جو ہے وہ آئے گی. مطلب ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے آ جائے گی. بالکل امید ہے آ جائے گی, اور دسمبر میں انہوں نے ہونا ہے شاید ریٹائر, میرا خیال ہے. جی ایگزیکٹ مجھے نہیں, نہیں وہ پتا. میں نے دیکھا ہے ویب اچھا. سائٹ, وہ دسمبر کی ہی ہے شاید, 1 اگست ہے, دسمبر ہے, کچھ طرح سے ہے. وہیں پہ ایک ججمنٹ آئینی بینچ نے دیا بھی تھا, وہ پھر بعد میں جرمانہ ختم ہو گیا تھا. سابق چیف جسٹس کا جواد خواجہ صاحب کے اوپر ایک جرمانہ عائد ہوا تھا, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیلے ٹیکٹس ہو رہی ہیں. اور اچھا, یہ جوڈیشل کمیشن کے اندر کیا کون سے 2 جج صاحبان جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے آنے کا امکان ہے, اور کیا خبریں چل رہی ہیں کہ جو ایک مرتبہ کسی ہائی کورٹ کے سابق جج کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا جا سکتا ہے, اور جیسے شجاعت علی خان کے جو ریپرزنٹیشن ہے کہ جناب ان کے خلاف جو جوڈیشل کمیشن کی جولائی 2024 کی میٹنگ منٹس ہیں وہ حذف کیے جائیں. جو تو آبزرویشن یہ 8 کو ہونی تھی, لیکن فاروق چنائک صاحب جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے, تو پھر یہ 11 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کر دی گئی. تو اب اس کی کیا اپڈیٹ ہے, کیا ہو رہا ہے, کون کون آ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے؟ وہی ہے سر, 5 موسٹ سینئر ججز میں ناموں کے اوپر کنسیڈر ہونا ہے. دیکھیں نا, اس میں ایک ہیں جسٹس عالیہ نیلم ہے چیف جسٹس, دوسرے نمبر پہ شجاعت علی خان صاحب ہیں, تیسرے پہ علی باقر نجفی صاحب ہیں, پھر عابد علی شیخ صاحب ہیں, اور پھر چوتھی صداقت صاحب, ہاں چوتھی صداقت یا صداقت علی خان صاحب. صداقت علی خان صاحب. تو اب اس پہ جو 2 نام پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں, جن میں سے ایک صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ میرے خلاف آبزرویشنز ایکسپنج کر دیں, تو اس پہ تو ایک صحافی ہیں بڑے مشہور, انہوں نے ایک سوال چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے پوچھا تھا. ایک صاحب, ہاں ایک صحافی تھے. جب یہ ہم صحافیوں کی جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ لاہور میں جو لاہور سے 2 جج سپریم کورٹ میں لانے کی بات جو چل رہی ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہے نا وہ کسی کے کہنے کے اوپر لگائی جا رہے ہیں, یا کہیں اور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس پہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ پھر وہ جج لگ گئے ہیں. تو نہیں, جج تو نہیں لگے. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں لگے. تو بیسکلی انہوں نے یہ کہا کہ جو کورٹ پیکنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, انہوں نے اس مثال سے اس کو رد کیا کہ دیکھیں اگر وہ جج لگنے ہوتے تو وہ اس طرح لگ جاتے. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لگ رہے ہیں جج, تو کسی اس اور پہ کے ہاں, کہنے تو پہ ڈرتا کیوں ہے؟ تو اس کے اوپر پھر یہ ہوا کہ وہ بڑے مشہور صحافی ہیں, وہ پتہ ہے سب کو, وہ قیوم صدیقی نام ہے ان کا. تو اچھا, اب یہ وہی 2 نام جو ہیں وہ اب پھر لیے جا رہے ہیں, بالکل سیدھی بات ہے کہ ان کے اوپر ہو رہا ہے. وہی جی ہے جی, کہ لیکن اس میں ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. اب دیکھیں نا, اس میں جو ہے وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ ایک نام جس کا کنسیڈر ہونا ہے, اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں اسی کے 2 کلاس فیلوز بیٹھے ہیں, جیسے باقر نجفی صاحب ہیں, اور سنا یہ ہے کہ باقر نجفی صاحب جسٹس باقر علی نجفی انتہائی شریف النفس انسان, وہ بس ان کا جو فیصلہ تھا نا الیکشن کو سبوتاژ کرنے کا, وہ گلے پڑ گیا. تو وہ جو ہے منصور شاہ صاحب, باقر نجفی صاحب اور احسن بون صاحب, یہ سنا کلاس فیلو بھی ہیں. اور جو شریف النفس جج صاحب کے بارے میں, وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جب یہ عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا, تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہے ان کو جج بھی نہیں رہنا چاہیے. یہی چیز ہدف کرانا نہیں, وہ پھر کہا گیا تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے. تو وہ جذباتی عناصر ہے, اور آج مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس, وہ بینچ کے جے سی پی کے سربراہ ہیں, وہ ہیڈ ہیں جوڈیشل کمیشن کے. ٹھیک ہے. تو اب جو اس میٹنگ میں جو آبزرویشنز لکھی گئی تھیں, ان میں سے ایک جج صاحب تو آ گئے ہیں کہ جی وہ آبزرویشنز آپ ایکسپنج کریں, تو اس پہ بھی کنسیڈر ہونا ہے. تو اب اس پہ میجورٹی سے یہ فیصلہ بھی ہوگا, ظاہری بات ہے. تو کیا میجورٹی سے یہ ایکسپنج ہو جاتی ہیں, نہیں ہوتی, وہ بھی چیزیں جو ہے وہ کنسیڈر ہونی ہیں.
تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے مجھے ابھی آپ نے ایک سوال کیا وہ رہ گیا ہے، شاید آپ ہی وضاحت کر دیں یا پھر کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنانے والا یہ کیا؟ ہاں وہ 175 کے اندر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ایک قانونی شک ہے کہ اگر دیکھیں نا اس وقت جو ہے وہ تمام ہائی کورٹس کے جہاں ججز کی چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں. وہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ خود کو تو نامینیٹ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ایک جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا متعلقہ اس کو پھر جوڈیشل کمیشن کا ممبر کنسنسس سے میرا خیال جوڈیشل کمیشن ہی نامینیٹ کرتا ہے. اور اس میں اسد ملک کی اسٹوری ہے کہ شاید جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے ان کا کوئی نام آ رہا ہے. تو مجھ سے ابھی تک یہ چیز ابھی تو میرے پاس کنفرم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے نا سر ایک کہ شوکت صدیقی صاحب آلریڈی ایک ذمہ داری ادا بھی کر رہے ہیں. نہ وہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی آڑے آ سکتی ہے اس وہ تو آڑے نہیں آ سکتی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو جناب سویلنز کا کورٹ مارشل کدو مکاؤ ہو؟ امید تو یہی ہے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ 9 مئی سے پہلے کنکلوڈ ہو جائیں گے. تو اب دیکھنا ہے فیصلہ پھر کب آتا ہے. وہ بھی سماعت ہوئی تو آج کیا آج وہ بار بار کیا ریپیٹ کریں ہم وہی سوال ہے 35ویں دفعہ جیسے جمال مندوخیل صاحب وہی سوال. اس کے علاوہ دوسرا وہ جو 9 مئی والے کیسز ہوئے ہاں وہ جرمانہ کیا پروسیکیوشن کو وہ سر ہوا یہ تھا کہ پنجاب پروسیکیوشن کو کیونکہ 11 اپیلیں تھیں فی اپیل 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوا تھا تو یہ 22 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں. اب وہ یار جج کا ٹرانسفر بھی ہو گیا وہ بہت ساری چیزیں اس میں سے غیر مؤثر ہو چکی ہیں. تو اب کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ جرمانہ اب ختم کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور انہوں نے آبزرویشن دے بھی دی اپنے آرڈر میں. سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث یا فسادات میں ملوث مبینہ ملزمان ہیں ان کی جو ضمانتیں ہوئی تھیں ان کی منسوخی کے لیے پنجاب حکومت کی اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے. اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں یہ جرمانے والا معاملہ ایک تھا پہلا جرمانے والا. اس میں عدالت نے جرمانے تو بحال رکھے ہیں لیکن ساتھ یہ کہا ہے نہیں وہ اوپن کورٹ میں کہہ دیا ہے نا یہ. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو جج کا یا جو پروسیکیوٹر ہیں اس کے کیریئر کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. تو دوسرا جو 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کا جو معاملہ ہے اس پہ پنجاب پروسیکیوشن کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کل تک ہمیں بتائیں ہدایت لے کر کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ٹرائل کورٹ 3 ماہ تک ٹرائل مکمل کرے گا اور ہر 15 دنوں میں پروگریس رپورٹ متعلقہ ہائی کورٹ میں دی جائے گی تو اس پہ بہرحال پنجاب پروسیکیوشن کا موقف ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ ان کے پاس بھی خاصا تگڑا کیس ہے کہ یہ اٹیکس ہوئے اتنا نقصان ہوا اس سے یہ ہوتا رہا ان انتنسیبات کے اوپر اٹیکس ہوا. تو یہ وہ شواہد ہیں جو ہائی کورٹ میں پیش کیے گئے تھے لیکن کوئی بہت زیادہ ویٹیج ہائی کورٹ نے نہیں دیا. تو پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی ایک دفعہ ان کا جائزہ لے لے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں وہ جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے کچھ عدالت کے اندر سبمیشن بھی کی ہیں. تو جناب اگلا ہفتہ ہنگامہ خیز ہونے والا ہے اور کافی اہم خبریں جو ہیں وہ آئیں گی. اب ایک گزشتہ طویل عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنا بلاگ نہیں کر رہے تھے. ایک تو وہ رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ انرجی بالکل ہی ختم ہو گئی تھی اور پھر کچھ عید کا سلسلہ پھر چھٹیاں اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ازلی کاہلی جو ہے میرے اندر اور پھر کچھ معاملات ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے توجہ کہیں اور تھی. تو جو آپ اتنے دن نہیں دیکھ سکے ہمارا بلاگ اس کے لیے معذرت. اور ایک اور چیز کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سبسکرائبر جو زیادہ تھے اگر نہیں آیا 4 دن پروگرام تو وہ سبسکرائبر کم ہونا شروع ہو گئے. تو جناب آپ سبسکرائب کیجیے اور لائک شیئر کیجیے. ہاں میں جملہ یہ ضرور کہوں کہ جو ہیں وہ برقرار رہیں کم از کم چھوڑ کے نہ جائیں. نئے نہیں آتے نہ آئیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے ہیں کہ دل ابھی بتا نہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اور جناب طیب بلوچ کو کی جانب سے بھی اور جازب واسی آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ نے کے بعد